السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین طب اور بم الناس کے لیے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ طب کے گمنام ستارے۔ اگر ہم 20ویں صدی کے گریٹ یونانی فزیشنز کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں جو نامور نام نظر آتے ہیں، اگر ہم ان کی ایک لسٹ مرتب کرنا چاہیں تو اگر اس لسٹ میں اگر ہم حافظ جلیل احمد صاحب کا نام شامل نہ کریں تو یہ لسٹ ہمیں نامکمل نظر آتی ہے۔ تو حافظ جلیل احمد صاحب جو ہیں یہ مظفر نگر یو پی میں پیدا ہوئے 1906 میں۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے حکیم شبیر احمد صاحب، وہ بھی ایک اعلیٰ پائے کے طبیب تھے۔ جناب حکیم جلیل احمد صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے عربی اور فارسی کی اپنے بھائی شبیر احمد صاحب سے حاصل کی۔ اس کے بعد درس نظامی کی تعلیم کے حصول کے لیے انہوں نے مدرسہ امینیہ دہلی، مدرسہ حسین بخش دہلی اور دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم درسگاہوں سے درس نظامی کی تکمیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے طب کی جو ابتدائی کتب ہیں وہ اپنے بھائی شبیر احمد صاحب سے ہی پڑھیں، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ تعلیم کے حصول کے لیے 1924 میں طبیہ کالج دہلی کے اندر داخلہ لیا اور یہاں سے فراغت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے تکمیل طب کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا اور 1927 میں تکمیل طب کالج سے آخری سندی امتحان بڑے امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ ان کی غیر معمولی قابلیت کو دیکھتے ہوئے کالج انتظامیہ نے انہیں پروفیسر آف معالجات مقرر کر دیا اور ساتھ ہی انہیں کالج کے شفا خانے کا انچارج بھی ان کے سپرد کیا اور انہوں نے 1940 میں جناب حافظ جلیل احمد صاحب لاہور تشریف لائے اور طبیہ کالج میں پروفیسر آف معالجات کی حیثیت کا تقرر ہوا۔ 1947 میں آپ کالج کے وائس پرنسپل اور 1949 میں پرنسپل بنا دیے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ذاتی وجوہ کی بنیاد پہ کالج کو چھوڑ دیا اور 1960 میں آپ نے لاہور میں انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح طب یونانی کا ایک روشن باب جو ہے وہ بند ہوا، لیکن جو ان کا کام تھا وہ نہایت ہی اعلیٰ پائے کا ہے، اور ہم ان کے کام پہ آپ کی روشنی آپ کی توجہ مرکوز کرواتے ہیں۔ اب اگر ہم حافظ جلیل احمد صاحب کے کام کو تذکرہ کریں، ان کے طبی کام کا ذکر کریں، تو اس میں ان کی جو سر فہرست کتب ہے وہ تذکرہ جلیل ہے۔ یہ تذکرہ جلیل ایک عظیم کتاب ہے ان کی۔ اگر ہم اس پہ دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کے اندر بقراط، جالینوس، طبری، رازی، حسن بن نوح، قمری، مجوسی، ابن حنبل، سمرقندی، ملا نفیس، انطاکی، سویدی، ابو سعید مغربی اور دیگر حکماء کے اس میں جو ہے اقوال وہ، اور اس کے ساتھ بولی سینا اور دوسرے جتنے بھی طباء تھے اس دور کے، تو سب کو انہوں نے ان کے معالجات کو اکٹھا کیا ہے۔ تو ان کی کتب کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف یہ ایک چھوٹا سا جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حکیم عبداللطیف فلسفی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دور حاضر میں طباء کی بہت سی تالیفات نظر سے گزری ہیں، ان میں یہی ایک تالیف ہے جس کو ریسرچ ورک کہا جا سکتا ہے۔ اگر یورپ میں ہمارے لیے بھی ڈگریوں کا کوئی انتظام ہوتا تو یقیناً یہ کتاب ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے مستحق تھی۔ اگر ہم تذکرہ جلیل پہ رائے دینے والے اطباء کو دیکھیں تو ان میں حکیم فرید احمد عباسی، حکیم محمد حسن کرشی، حکیم سید نوازش علی شاہ صاحب، حکیم محمد عبدالحسیب صاحب، حکیم شفاء الملک، حکیم عبداللطیف صاحب فلسفی، جناب امام طب حکیم سید نظر احمد صاحب دہلوی، جناب حکیم ابو الحسنات سید محمد احمد صاحب قادری، جناب حکیم خواجہ رضوان احمد پرنسپل گورنمنٹ طبیہ کالج سہلٹ، جناب جالینوس زمان شفاء الملک حکیم محمد عبد المعید صاحب، جناب حکیم عبدالحفیظ صاحب سابق پروفیسر طبیہ کالج دہلی، جناب حکیم سید احمد حسن صاحب، جناب حکیم محمد خورشید الاسلام صاحب پرنسپل حبیبیہ طبیہ کالج ڈھاکہ، جناب حکیم عبداللطیف خان صاحب شیدائی، جناب حکیم حسین احمد صاحب عباسی سابق پروفیسر طبیہ کالج دہلی، جنابہ محترمہ حکیم الطاف النساء صاحبہ،
جناب حکیم عبادت علی بریلوی صاحب، جناب پروفیسر سید وقار العظیم صاحب اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور، اور جناب مجدد طب علامہ حکیم کبیر الدین صاحب، سب جو اس وقت کے نامور اطباء اور اہل علم لوگ تھے، انہوں نے ان کی اس تالیف کو سراہا، اور یہ ایک عظیم طبی کام ہے۔ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے سارے علم کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ جی، شائقین نسخہ جات کے لیے ان کی بہترین جو تصنیف ہے وہ ہے انتخاب جلیل۔ تو اس کے اندر انہوں نے اپنے معالجات کو بڑے ہی مختصر انداز میں سر سے لے کے پاؤں تک کے تمام امراض کے حوالے سے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور بہترین مجرب جو ہے وہ نسخہ جات انہوں نے اس کے اندر شامل کیے ہیں، اور ان کے کام ایک علمی تحقیق کی کام ہے۔ عام نسخہ جات کی کتابوں کی طرح ان کے نسخہ جات نہیں ہیں۔ یہ ایک عظیم طبیب کا عظیم کام ہے جس کو ہمیں سراہنا چاہیے۔ اور اگر ہم مطب و نسخہ نویسی کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا یہ رسالہ تجویز جلیل، یہ ایک نہایت اہمیت کا حامل چھوٹی سی بک ہے، لیکن بہت ہی جامع ہے، اور اس کے اندر جناب حافظ جلیل احمد صاحب نے نسخہ نویسی کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک طبیب کو نسخہ نویسی کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہلے طبیب کے لیے کہ اس کی خیالات کی یکسوئی اور اس کا علاج معالجے پر عبور ہونا، اس کے بعد مریض کے حوالے سے معلومات کو کلیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں پورے اس کے بک کے اندر یہ دیکھیں جن چیزوں کی مریض کی تشخیص میں معاونت ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے اس میں اکٹھا کیا ہے، اور اس کے بعد ادویات نسخہ نویسی کے حوالے سے ادویات پر روشنی ڈالی ہے۔ حافظ جلیل احمد صاحب نے یہ کلیہ بیان کیا ہے جس سے آپ کسی بھی مرکب جو دوا ہے اس کا مزاج نکال سکتے ہیں۔ جی، کہ ان کی اور کتاب افادہ جلیل ہے۔ افادہ جلیل جو ہے وہ معالجہ اصول علاج کے حوالے سے ہی یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر طب یونانی کا جو کلاسیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بنیادی چیزوں کو، بنیادی اصولات کو انہوں نے نسخہ نویسی اور معالجے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں اکٹھی کی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے ایک طریقے کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ امراض کا ذکر کیا ہوا ہے۔ علم الادویہ کے حوالے سے ان کی تصنیف تعلیم الادویہ یہ بھی ایک مختصر لیکن جامع اور عظیم علمی کام ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس میں مفردات کے حوالے سے اس میں حیوانی، نباتاتی اور جماداتی ادویات کا مکمل ذکر ہے، اور اس کے اندر جو دوسرا کمال کی بات ہے کہ ان کے ہاں جو مرکبات تھے ان کے مزاج کو بھی مد نظر رکھا گیا، اور انہوں نے طب یونانی کی جو کلاسیکل مرکب ادویات تھیں ان کے مزاج کو انہوں نے اس کے اندر تحریر کیا، اور یہ ان کا عظیم کام ہے، اور ہمیں ان کے جو اس کام کو سراہنا بھی چاہیے، اور تمام اطباء تک اس کی معلومات کو پہنچانا بھی چاہیے، اور ان کے لیے ہمیں دعائے خیر بھی کرنی چاہیے کہ ہماری یہ عظیم جو طبی لیڈران تھے، جو کہ حقیقی طبی ریسرچر اور طب یونانی کے عظیم ستارے تھے، ہمیں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، سید اسلم شاہ گیلانی۔